السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے۔ یہ مہینہ صیام و قیام کا ہے۔ پورا مہینہ روزے رکھنا ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس ماہ کے صیام و قیام کی فرضیت اور فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ شعبان کے آخری روز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور رمضان کی خصوصیات و فضائل کے بارے میں ایک جامع خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو، ایک بہت بڑے اور بابرکت مہینے نے اپنے سائے رحمت کے نیچے تمہیں لے لیا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو اپنے فضائل و برکات کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام اور نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جس کسی نے نفل عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا، اس کا اجر و ثواب ویسا ہی ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فرض کا ہوتا ہے، اور جس کسی نے اس مہینے میں فرض عبادت ادا کی، اس کا اجر و ثواب اس قدر ہوگا جس قدر کے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 مرتبہ فرض کی ادائیگی کا ہوتا ہے۔ یہ صبر و برداشت کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب اللہ کے یہاں جنت ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک اور احسان و مروت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کسی نے اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگا، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسے ہی روزے کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ خود روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم کیے بغیر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بعض لوگ اس قدر استطاعت نہیں رکھتے کہ روزہ افطار کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو روزہ دار کا روزہ ایک کھجور یا دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرائے۔ البتہ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، اور اسے پروردگار میرے حوض سے ایسا مشروب پلائے گا جس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں ستائے گی۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت الہی اور درمیان کا عشرہ مغفرت الہی اور آخری عشرہ عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جس کسی نے اس مہینے میں اپنے غلام کی محنت و مشقت میں تخفیف کر دی، یعنی اس کو سہولت دی، اس کے کام کو آسان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور دوزخ سے نجات دے گا۔ اس مہینے میں اعتکاف کرنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، بالخصوص آخری عشرے میں اس کی تاکید آئی ہے۔ اس مہینے میں عمل صالح کے لیے دیگر مہینوں سے زیادہ کوشش کرنا مسنون ہے۔ شب قدر کے قیام کے لیے خاص طور پر فکر مند ہونا چاہیے۔ جو شخص شب قدر کی تلاش میں ہو، اسے عشرہ آخر کے تمام راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنا رمضان المبارک میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو اس رمضان جیسی مقدس اور عبادت والا مہینہ جو ہے وہ ہمارے ہاں سے یوں ہی نکل جائے گا اور ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے گزارش ہے آپ تمام بھائی اور بہنوں سے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔